لیڈر ٹی وی کے ناظرین کو ایک بار پھر خوش آمدید. ہماری باتیں رائٹ اور سوشل ایکٹیوسٹ محترمہ فضا پتافی کے ساتھ جاری ہیں, اور وقفے سے پہلے میں نے ان سے پوچھا تھا کہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ جو 3 برس جاری رہنے والا معاہدہ تھا EMO, جو نثار صدیقی مرحوم صاحب نے IBA کے وائس چانسلر نے ان کے ساتھ کیا تھا, اس کا فائدہ کیا ہوا اور اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ جی فضا. اچھا, ایجوکیشن مینجمنٹ آرگنائزیشن ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو کہ گورنمنٹ سندھ اور USAID مل کے ساتھ کر رہے ہیں, جس میں جتنے بھی جو اس طرح کے علاقے ہیں سندھ کے جہاں پہ اسکول بند ہوئے ہیں یا اسکولوں کی برے حالات ہیں, وہاں پہ ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے لیے, جیسے میرے خیال سے 10 سال کا ہے, 10 سال کے لیے اس کو اڈاپٹ کرتی ہے کوئی اور آرگنائزیشن تھرڈ پارٹی, جیسے IBA نے کی ہیں, بیکن ہاؤس نے کی ہیں, IRC نے کی ہیں. وہ ادارے اس کا جو اسٹیٹس ہے وہ اسی طرح کا رکھتی ہیں جیسے کسی پرائیویٹ اسکول کا ہو. تو اس کے اندر فیکلٹی ہائر کی جاتی ہے, اس کا جو پورا سیلیبس ہے وہ چینج کیا جاتا ہے جیسے پرائیویٹ اسکول کا ہوتا ہے, اور یونیفارمز وغیرہ سارا کچھ مینٹین کیا جاتا ہے. یہ کہہ سکتا ہوں کہ جیسے سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا ماڈل ہے اسی طرح ہوتا ہے. ہاں, اسی ٹائپ کا. یہ بیسیکلی ایک امریکن کانسیپٹ ہے. کمیونٹی کالجز کا آپ نے سنا ہوگا, اس میں کالجز بھی آتے ہیں, اسکولز بھی آتے ہیں. تو اس طرح سے جس وقت میں نے یہ جوائن کیا تھا تو اس وقت ہم نے ایک خیرپور کے کچھ گاؤں تھے وہاں پہ, اور گھوٹکی کی طرف تھے, اور تو آپ کی بھی کوئی تنظیم تھی؟ نہیں, تنظیم ہم نے کیسبٹ کے پلیٹ فارم سے کیا تھا. اچھا, اس خادم علی شاہ بخاری. جی, تو اس کو دیکھ میں رہی تھی, میری رسپانسبلٹی, ہماری ٹیم تھی پوری اس میں. تو ہمارا یہ کام تھا کہ ہم اس جو تھرڈ پارٹی اس کو جو آپریٹر کہلاتی ہے وہ جو اس کو اڈاپٹ کر رہی ہے, ہم دیکھتے تھے کہ یہ صحیح کام کر رہی ہے نہیں, جو رپورٹس میں دکھا رہے ہیں وہ ہے یا نہیں. تو ہم بیسیکلی مانیٹرنگ ایویلیویشن کرتے تھے ان کی. یہ تو آپ جیسے تھرڈ پارٹی ہو گئے. ہم تھرڈ پارٹی, ہم فورتھ پارٹی ہو گئے ایک طرح سے. ہم بیسیکلی کیا ہو گیا, انسپیکٹ کرنا ہمارا کام تھا. ایویلیویٹر تھے ہم لوگ. اچھا, تو ایویلیویٹر جو ہے نا ہمیشہ کسی انڈیپینڈنٹ پارٹی کو رکھا جاتا ہے. اچھا, جب میں نے نثار صدیقی کو کہا تو انہوں نے کہا کہ اس دفعہ اتفاق سے کسی اور نے اپلائی نہیں کیا, تو ان کو نہیں پتا تھا کہ اسی ادارے سے میں ہوں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ اس دفعہ اتفاق سے کسی نے اپلائی نہیں کیا, اس سے پہلے آغا خان والوں نے اپلائی کیا ہوا تھا, تو ہم لوگ آپ کو ہی دیں گے. اور دوسرا یہ کہ میں نے کہا کہ میں اس چیز کی گارنٹی لیتی ہوں کہ ہم جو ہے ہم ساری, کیونکہ ریکوائرمنٹس بھی فلفل کر رہے تھے. تو بہرحال وہ ابھی بھی چل رہا ہے پروجیکٹ, کیونکہ میں نے تو چھوڑ دیا. میں نے اس لیے چھوڑا کیونکہ ایک ٹائم کے بعد نا اب میری لرننگ ختم ہو گئی تھی, کیونکہ وہی ریپیٹیٹیو وہی کام تھا. میری عادت ہے میں زیادہ دیر نا, اگر میری لرننگ ختم ہو جائے پھر میں دوسری اس میں چلی جاتی ہوں. مجھے ایک بات بتائیں کہ اس ایویلیوشن, آڈٹ اور ساری سرویلنس کے دوران کمزوریاں, نقائص کیا نظر آئے؟ جب یہ جو اسکول اڈاپٹ کیے گئے ہیں نا, آپ ان کو دیکھیں گے نا, آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس طرح کے گاؤں میں اس طرح کے اسکول کیسے ہو سکتے ہیں. مطلب آئی واز سو پازیٹیولی سرپرائزڈ کہ ماشاءاللہ سے اتنی زبردست بلڈنگس ہیں, اور بالکل گھاس ہے, کچے کچے گھر ہیں, ان کے بیچ میں اس طرح کی بلڈنگ, ایسا اسکول. بچوں سے بات کرو تو فر انگلش میں بچے بات کر رہے ہیں, کیا ان کی لائبریریز ہیں, کیا ان کی سائنٹیفک لیبس ہیں. میں تو بہت خوش ہو گئی دیکھ کے نا, بہت اچھا مینٹین کر رہے ہیں یہ لوگ. تو انڈر سرویلنس ہے, انڈر سپرویژن آف سندھ گورنمنٹ. سندھ گورنمنٹ اور ڈونر جو ہے وہ USAID ہے. سندھ گورنمنٹ کی اتنی عزت کیوں نہیں ہے؟ اتنا بڑا کام جو بتا رہی ہیں آپ. کام تو ہو رہا ہے, اگر ہم یہ کہیں کہ کام ہی نہیں ہو رہا, نہیں اتنی عزت کیوں نہیں ہے؟ عزت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ابھی بہت سارا کام رہتا ہے. دیکھیں نا, اگر میرے گھر پہ کھانا نہیں ہے اور 4 اور لوگوں کے گھر پہ کھانا ہے, تو میں تو یہی کمپلین کروں گی نا, میرے گھر پہ نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے کام چل رہا ہے, لیکن بہت کام رہتا بھی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ گورنمنٹ تو ہے ہی ہے ریسپانسبل نا, لیکن انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے, جو استاد ہیں وہ اسی گاؤں کے ہیں نا, وہ کیوں نہیں آتے ہیں؟ ان کا کیا کریں مجھے بتائیں. آپ کے اپنے بچے ہیں نا, میرے چاچے کے بچے ہیں, میرے مامے کے بچے ہیں, میرے اپنے بچے اس اسکول میں, لیکن مجھ سے صبح میں اٹھا نہیں جاتا کہ میں جاؤں, اور پھر میں گالیاں دوں گورنمنٹ کو. ٹھیک ہے, گورنمنٹ کی جو رسپانسبلٹی آپ کو انفراسٹرکچر پرووائڈ کرنا, میرٹ پہ لوگ جو ہے دینا, یہ ہے گورنمنٹ کی. اب اسکول جا کے پڑھانا آپ کا کام ہے, تو یہ بھی تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم خود کتنے اکاؤنٹیبل ہیں. ایک سوال ڈائریکٹ پوچھ رہا ہوں, اور اس پہ بالکل ڈائریکٹ آپ کو میزائل اٹھا کے وہ فائر کرنا, ٹھیک ہے؟ وہ یہ ہے, یہ جو ٹیچنگ کمیونٹی ہے, یہ جو کرائم کر رہی ہے,
سندھ کو جائل کرنے میں اس کا اپنا حصہ ڈال رہی ہے. یہ کیوں کر رہی ہے؟ یہ کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم نے میرٹ پہ لوگ کیے ہیں تو وہ دیکھیں دو چیز ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے سیوک سینس, ٹھیک ہے, اکاؤنٹیبلٹی, کہ میں, دوسرا ہوتا ہے پڑھی لکھے ہونا, ڈگری ہونا. اب اگر گورنمنٹ نے بتایا یہ چیزیں ہونی چاہیے, اگر وہ ہیں کوالیفیکیشن, لیکن میرے اندر سیوک ریسپانسبلٹی نہیں ہے تو بھی میں نہیں کروں گی وہ کام. کیسے آتی ہے وہ کیسے آتی ہے؟ وہ آتی ہے آپ کی سراؤنڈنگ سے, آپ کی, ہماری جنریشن ٹو جنریشن جو ہے نا, ہم یہ چیز ڈال رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں, ٹریفک کے رول توڑنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, کچرا ڈسٹ بن سے باہر پھینکنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ بچہ دیکھتا ہے اپنے سراؤنڈنگ سے, بچہ آگے جب بڑا ہوتا ہے وہ دوسری جنریشن میں یہ چیز امپارٹ کرتا ہے, اور یہ ایک سلسلہ چل پڑتا ہے. ابھی میں معافی کے ساتھ سردار احمد علی پتافی صاحب, اس کی سراؤنڈنگز میں جو بھی فیوڈل جاگیردار, چھوٹے بڑے وڈیرے زمیندار ہیں, ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے اپنی بیٹیوں کو پڑھائے. اب سراؤنڈنگ سے کیا سیکھیں گے آپ کے گاؤں کے لوگ؟ سراؤنڈنگ سے کیا سیکھیں گے؟ کیونکہ آپ نے بتایا ہے کہ سراؤنڈنگز ہو, ٹریننگ ہو, صرف ڈگریاں کافی نہیں ہیں, ٹھیک ہے, سگڑ پن بھی تو ہو نا, ہاں, کہ اب سیوک رسپانسبلٹی کوئی فیل بھی تو کرے نا. تو فیل کون کرائے گا؟ فیل کون کرے گا؟ فیل ہمیں خود سے اپنے ضمیر کو جگانا پڑے گا, اور کون کرے گا؟ نہیں, ضمیر کو جگانے کے لیے کیا, اماں تو مجھے صبح کو جگانے کے لیے کبھی کبھی پانی پھینکتی تھی, مثال. یہ پانی کون پھینکے گا ٹیچرز پہ جگانے کے لیے؟ عوام پھینکے گی, اور کون پھینکے گا؟ آپ جن کے بچے ہیں نا وہ پھینکیں گے, اور یہ ہمیں کرنا پڑے گا. مطلب اب اس سے اب ہمارے سر سے پانی گزرنے والا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کو اتھارٹی کو یہ یاد نہیں ہے نا کہ مجھے دروازہ کھولنا ہے, تو بھائی آپ بجا دیں, آپ کو بجانا پڑے گا, ٹھیک ہے. اب جن کے بچے اس اسکول میں پڑھ رہے ہیں, آپ ان کو, استادوں کو پکڑیں نا, اور جو اگر گورنمنٹ نہیں اسکول کھول رہی, آپ کریں, احتجاج کریں, اٹھیں اپنے رائٹس کے لیے, تبھی ہوگا. فضا, کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے؟ میں آئی ایم اے ویری آپٹمسٹک پرسن. میں ہمیشہ سچویشن کی جو پازیٹیو سائڈ ہے نا اس پہ دیکھتی ہوں, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم سب یہ سوچنا شروع ہو جائے نا, سب بگڑا ہوا ہے, سب بگڑا ہوا ہے, اور یہ بولتے رہیں اور روتے رہیں, تو کچھ بھی نہیں ہوگا. سندھ میں 300 کے قریب, 350 کے قریب کالجز ہیں, انٹرمیڈیٹ اور ڈگری کالجز, اور جو ہائی اسکول تک تعلیم ہے وہ کوئی 1800 اسکول ہے. جو پرائمری اسکول ہے وہ پہلے 47,000 ہوتے تھے, اب وہ 20,000 کم ہو گئے. ٹھیک. اب مجھے آپ بتائیں کہ یہ جو میں 27 سے 30,000 پرائمری اسکول, یہ 1800 انٹرمیڈیٹ کالجز میں کیسے سماؤں گا؟ آپ نے خود سسٹم رکھا ہے ڈراپ آؤٹ کا. ہاں, کیونکہ آپ نیچے, لیکن ایک یہ بھی تو ہے نا کہ اسکول ہمارے پاس بلڈنگز بہت زیادہ ہیں. میں نے ایسے بھی دیکھا ہے, ایک دفعہ میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا تھا یہ چیز نا, کہ یہ کیا سین ہے, اتنے چھوٹے سے گاؤں ہیں, اس کے اندر 3 اسکول ہیں, بچے اتنے ہیں ہی نہیں. تو وہ کہتے تھے جب یہ شروع میں اس طرح سے, اس طرف جو جیسے گوٹ کی ہے یا اس طرف جو علاقے ہیں, جو وہی آپ والی بات کے لوور سندھ میں, وہاں پہ جب یہ پولیٹیشینس نئے بنے تھے, تو انہوں نے کیا کیا, کیونکہ گورنمنٹ اس وقت دے رہی تھی آپ کو جتنے, تو وہ زیادہ سے زیادہ اسکولز بناتے جا رہے تھے. اس وقت یہ اتنی زیادہ اس چیز کی سینس نہیں تھی کہ اسکول کو ہم نے یوٹیلائز کرنا ہے, ٹھیک ہے. نمبر آف اسکولس مینس نمبر آف امپلائیز, ٹھیک ہے. کیا کرنا ہے, بلڈنگ بنا کر اس میں لوگ ہائر کر دیے, بچے ہیں پڑھنے کے لیے نہیں, استادوں کو سیلری مل رہی ہے لیکن استاد نہیں ہیں کیونکہ بچے ہی نہیں ہیں. تو وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کالجز اور اس کا جو ایک ایکویشن نہیں بن رہی نا, تو یہ, بلکہ اکبر لغاری صاحب آئے تھے, ہماری ایک کبھی کانفرنس ہوئی تھی, اس میں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے بہت سارے اسکول خود بھی بند کروائے ہیں کیونکہ وہ ایکسٹرا اسکولس تھے. تو یہ بھی ایکویشن ہو سکتی ہیں. تھرپارکر میں ایک گاؤں ہے جس میں 90 اسکول ہے, ایک گاؤں میں 90 اسکول, اور 90 لوگوں کو اپنی اتاق چاہیے. ہاں, ایک پیون پٹے والا چاہیے, اس کی تنخواہ چاہیے, ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ 20,000 پرائمری اسکولوں کو 1800 کالجز میں سما نہیں سکتے.
ٹھیک. پھر 1800 کالجز کے آؤٹ جو بیچ ہوگی اس کو آپ 350 کالج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. آپ نے اپنے سسٹم میں ڈراپ آؤٹ آٹومیٹک رکھا ہے تو آپ کی تعلیم آٹومیٹک کم ہوتی جائے گی. یہ بالکل ایسے ہے کہ یو آر کمپیوٹر وزرڈ. ٹھیک. آپ بھاگی جا رہی ہیں, میں وہیں کھڑا ہوں. ٹھیک ہے. تو ہمارا فرق ہو جائے گا. بھلے علاقہ ایک ہو, بھلے میرا میں بہن ہے, آپ میری میں بھائی ہوں, آپ کا نو پرابلم. میں جو کھڑا ہوگا کھڑا رہے گا. ٹھیک. یہ جو ٹیچر بیٹھا ہے, سویا ہوا ہے, دلچسپی نہیں ہے, جا نہیں رہا, اس کے لیے دستک ایک دے والد. ٹھیک. اگر ہمارے ہاں ایک متھ کریٹ ہو جائے کہ یار یہ تعلیم سدھرے گی نہیں, تو پھر اور کوئی چیز بھی تو چاہیے نا. یہ تو وہ ہے نا, مایوسی جب ہو گئی آپ کو نا, تو آپ نہیں, مطلب یہ تو ایک ایکسکیوز ہے اگر ہم یہ بولیں کہ مایوس ہو کے بیٹھ جائیں. اور میرے حساب سے زندہ انسان کی یہ پہچان ہے کہ اس کو امید ہونی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے. اب یہ رو دھو کے بیٹھ جائیں کہ یہ تو ہے نہیں, ہونا ہی نہیں ہے, تو آئی تھنک اپنے دائرے میں جتنی آپ کی اکاؤنٹیبلٹی. ناولسٹ ہے, مری ہوئی زندگیاں نہیں دیکھی آپ نے؟ دیکھیے وہ حال ہو جائے تو, وہ حال ہو جائے تو وہی میں کہہ رہی ہوں کہ یہ اسٹیٹ اور انڈیویجول دونوں کی اس انڈیویجول کو کون سمجھائے؟ اس انڈیویجول کو ہم سمجھائیں گے نا. ہاں بالکل, جو ہم پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ سمجھائے گا. اور ہمیں یہ رسپانسبلٹی اپنے آپ کو, مطلب اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. زیادہ تر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہم پڑھ لکھ کر اپنی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں. آئی تھنک زندگی جو ہے ایک کانشیس اور ایک امپیکٹ فل لیونگ کا نام ہے, کہ جس میں آپ اپنی سراؤنڈنگ کے لوگوں کو دیکھیں. صرف کھانا سونا, دس از ناٹ لائف. ٹھیک ہے. میرے حساب سے آپ اپنی ایک امپیکٹ فل لیونگ کریں جس میں آپ کی سراؤنڈنگ میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کی زندگیوں پہ ایک مثبت اثرات چھوڑیں, جبھی آپ زندہ ہیں. ورنہ انسان اشرف المخلوقات کیوں کہلاتا ہے؟ آپ زندگی کی تشریح کریں. زندگی کی تشریح یہی ہے کہ زندگی صرف کھانے اور سونے کا نام نہیں ہے. زندگی ایک امپیکٹ فل, ایک اثر چھوڑنے والی جو ہے, پازیٹیو, مثبت امپیکٹ اپنی سراؤنڈنگ میں پیدا کرنا. کہ آپ ہر انسان کا ایک حصہ ہوتا ہے جو اس سوسائٹی میں دے کر جاتا ہے. اگر وہ نہیں دیا تو آپ قرض دار ہیں, تو وہ حصہ ہمیں دینا ہے. اور ہمیں جو ہماری انسان کی جو تخلیق ہے نا, اس کا اگر آپ فلسفی دیکھیں وہ یہی ہے کہ آپ دوسروں کے کام آئیں. ٹھیک ہے. ورنہ ہم اشرف المخلوقات نہیں کہلائیں, ہم پھر باقی جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں انہی کی طرح ہیں کہ ہم آئے اس دنیا میں, کھایا پیا, گھومے پھرے, بچے پیدا کیے اور مر گئے. اس اچھی زندگی کے لیے سسٹم کون سا اچھا ہے؟ سسٹم سماجی ڈیموکریٹک سسٹم, جہاں پہ ہر انسان کو اپنے بیسک حقوق ملیں اور ہر انسان کو پتہ ہو کہ میرے بیسک حقوق کیا ہے. کبھی ڈیموکریسی دیکھیے؟ کبھی ڈیموکریسی نہیں دیکھی, ان ٹرو سینس نہیں دیکھی. تو ڈیموکریسی کب آئے گی, کیسے آئے گی؟ ڈیموکریسی آئے گی, میں آپ کو بتاؤں, ان ساری چیزوں کا. آپ نے ڈیموکریسی کی بات کی, اس سے پہلے آپ نے ایجوکیشن کے فلاز کی بات کی, اس سے پہلے آپ نے ایک انڈیویجول کانشیسنیس کی بات کی. یہ ساری چیزوں کی جو جڑ ہے نا وہ تعلیم ہے, اور اس کا جو وجہ ہے وہ جہالت ہے. ٹھیک ہے. ڈیموکریسی کی آپ کو ایک بات کروں, یہ جو ہمارے پاس ٹرائبل سسٹم ہے, جب ہم ڈیموکریسی کی بات کریں نا, ٹرائبل سسٹم کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے اس میں, پتہ ہے آپ کو. کیونکہ جب ٹرائبل سسٹم ہوتا ہے تو ٹرائبل سسٹم کے اندر جو لوگ آتے ہیں وہ لوگ ایک طرح سے سیلف ریلائنس بھول چکے ہیں, وہ ڈپینڈنٹ ہو چکے ہیں, اور ان کو ڈپینڈنٹ کیا بھی جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو جب ہم اگر اوپر سے ڈیموکریسی ہے بھی, نیچے سے ہم اپنے جو ووٹ ہیں وہ ہم دباؤ تلے ہم ان سے لے لیتے ہیں. کیسے لیتے ہیں؟ ہم نے ان کے دماغوں کو مفلوج کیا ہوا ہے. کس طرح سے؟ اب فار ایگزامپل اس میں نا دونوں طرف سے قصور ہے. فار ایگزامپل میں ہوں, مجھے خود کچھ کرنا نہیں ہے, میں اپنے آپ پہ ریلائی نہیں کر رہی, تو مجھے نوکری کے لیے کس کے پاس جانا پڑے گا؟ اپنے بھوتار کے پاس جانا پڑے گا, کیونکہ مجھے تو محنت کرنی نہیں ہے. جب میں اس کے پاس نوکری کے لیے جاؤں گی تو مجھے نیچے بیٹھنا پڑے گا,
ٹھیک ہے, اور مجھے اس کو ووٹ دینا پڑے گا چاہے وہ کیسا بھی ہے, کیونکہ مجھے جو ہے نا خود ہاتھ پیر نہیں چلانے, مجھے اس سے کام لینا ہے. جب میں پڑھی, میں نے خود جاب کی, میں اکنامکلی ایک ساؤنڈ ہو گئی, پھر میں نے اپنے بچوں کو پڑھایا, ٹھیک ہے, اب میرے بچے نوکری کر رہے ہیں, اپنے بل بوتے پہ کر رہے ہیں, میرا کیا کام اس بندے کے پاس, میں کیوں نیچے بیٹھوں, ٹھیک ہے. جب میں اس کے پاس کام کے لیے جاؤں گی اور ایسی اس سے خواہش کروں گی جو کہ جائز بھی نہیں ہو, سفارش سے مجھے نوکری چاہیے, تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ بھی اپنے ڈور جتنے اس کے ہاتھ میں وہ ہلائے گا نا, تو ڈیموکریسی کہاں سے آئے گی؟ نہیں, ڈیموکریسی اس کے پاس کیوں ہے؟ ڈیموکریسی نہیں ہے نا اس کے پاس. ڈیموکریسی یہ تھوڑی ہوتی ہے اب وہ ووٹ دوسروں بندے ہوئے ہیں اس نے, کے رائٹس مس یوز کر رہے ہیں نا, یہ دس از ناٹ ڈیموکریسی. ڈیموکریسی کا مطلب ہے کہ جو ہے آپ ہر کسی کو یہ آزادی ہو کہ وہ اپنے حساب سے ڈیسیشن لے سکے, ٹھیک ہے, دس از ڈیموکریسی. تو اگر ایک انسان کے ہاتھ میں سب کے حقوق ہیں تو یہ ڈیموکریسی تو نہ ہوئی. کیسے آئے گی؟ آئے گی تعلیم سے. جب تعلیم آپ لیں گے نا تو آپ کو اویئرنیس ہونا شروع ہو جائے گی کہ میرے رائٹس کیا ہیں, ٹھیک ہے. آپ ایک مینڈک جو ہے نا وہ ایک کنویں کے مینڈک نکلیں گے, آپ کو پتہ چلے گا آپ کے رائٹس کیا ہیں. جب آپ کو رائٹس کا پتہ چلتا ہے نا پھر آپ سوال اٹھاتے ہو, ٹھیک ہے, آپ سوال اٹھاتے ہو, اور سوال اٹھانے کے بعد دوسرا تعلیم سے آپ فائنینشلی جو ہے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہو, تو آپ بہت ساری چیزیں خود کر سکتے ہو. اور آپ کی آگے والی جنریشن, دیکھیں یہ ایک اوور نائٹ پروسیس نہیں ہے, اس میں بہت ٹائم لگے گا, لیکن ہر جنریشن کو آگے والی جنریشن جو آ رہی ہے اس کو پچھلی جنریشن سے بہتر ہونا پڑے گا, جب بھی وہ اسٹیپ وائز آگے ہم بڑھیں گے. ورنہ تو یہ ہے کہ اگر میں نے خود نہیں پڑھا نا تو میری جو آنے والی جنریشن ہے اس کے لیے میں برڈن تھی. میں نے اس کو پیدا کیا لیکن میں نے اس کے لیے کچھ بھی نہیں بنایا, تو میں تو اس کو پہلے غلامی دے رہی ہوں انہیریٹنس میں نا, کہ بیٹا یہ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی تم نے, میں بھی نیچے بیٹھی ہوں, تمہیں بھی یہاں بیٹھنا پڑے گا, کیونکہ تمہیں تو میں نے کچھ نہ تعلیم دی ہے نہ تمہیں میں نے کچھ سمجھ دی ہے, تو تم کیا کرو گے. یہ تو آپ ایک گاؤں کا, ایک پسماندہ علاقوں کا, جہاں کے اسکول, جہاں کے کالجز, جہاں کی تعلیمی سہولیات کم ہیں, ٹھیک ہے. میں اس ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں بیٹھا ہوں, ٹھیک ہے. اس کراچی شہر میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سارا حساب پڑھے لکھے والوں ہے؟ ڈیموکریسی کے حوالے سے جنرلی ظاہر ہے ڈیموکریسی سسٹم. مجھے ایک بات بتائیں, اس کراچی میں ہماری اسمبلی ہے, اسمبلی میں کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ ڈیموکریٹس. ڈیموکریٹس کہاں سے آئے ہیں؟ ڈیموکریٹ سارے صوبے سے, یہاں کے لوگوں سمیت. یہاں کے لوگوں سمیت, ٹھیک ہے. تو ہماری میجورٹی تو وہیں سے آئی ہے جہاں سے میں نے آپ کو گاؤں اور یہ بتایا تھا. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو پسماندہ ہے. ہاں نہیں, یہ تو ہماری پوری قوم کا المیہ ہے نا, یہ صرف اس طرح کے ٹرائبل ایریاز کا نہیں ہے, پوری قوم کا المیہ ہے کہ ہمیں کام کرنا ہی نہیں ہے. جب ہمیں خود ہاتھ پیر نہیں ہلانے تو پھر ہم غلامی کریں گے. آپ کو علم ہوگا, آپ یونیورسٹیوں سے منسلک رہی ہیں. کراچی یونیورسٹی میں گزشتہ 25 برس سے موسیقی کا فنکشن ہونے نہیں دیا جاتا, آپ کو معلوم ہے؟ اچھا, ٹھیک ہے. ڈانس, رقص وہ تو الگ بات ہے, شیما کرمانی وہاں جائے وہ تو بالکل ڈیفرنٹ بات ہے. موسیقی کہ مہدی حسن, غلام عباس اور استاد منظور علی خان بیٹھ کے گائیں, نو وے. کراچی یونیورسٹی ملک کا سب سے بڑا شہر, ٹھیک. دوسری بات, کراچی ملک کا سب سے بڑا شہر اور ملک کی سب سے بڑی یونیورسٹیوں میں سے ایک کراچی یونیورسٹی. ہاں, اس کراچی یونیورسٹی کی جو انجمن سازی یا یونین سازی ہوتی تھی ضیاء الحق سے پہلے, وہ جماعت اسلامی کی طلبہ تنظیم جیتتی تھی, کوئی پروگریسو نہیں جیتتا تھا. پروگریسو جیتنے کے لیے پھر 20 پاپڑ بیلنے پڑتے تھے, زمین آسمان ایک کرنے کے بعد وہ سب ہوتا تھا اور ان سے چھینتے تھے. لیکن اس ترقی یافتہ اور جو صنعتی شہر ہے ہمارا, اس کی میں بتا رہا ہوں کہ سب سے ایکٹیو اور لائیو جو انسٹیٹیوٹ ہے کراچی یونیورسٹی, اس کا بھی یہ حال ہے. اسی لیے آپ کینجر پیتافی کا قصہ بتانے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے میرے لیے, ٹھیک ہے. جو آپ نے لفظ کہے ہیں نا کہ یہ پوری سوسائٹی,
اس کا مطلب ہے ہمیں پوری سوسائٹی کا معاملہ ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اب آتے ہیں مجھے آپ ماڈل کریٹ کر کے دیں ایجوکیشن کا. میں فضا پتافی کو عرض کر رہا ہوں کہ وہ صوبہ سندھ میں ایجوکیشن اور خاص طور پر گرلس ایجوکیشن اس کے خد و خال بتائے. میں آپ کو بتاؤں جو آپ نے کہا نا کہ ٹوائلٹ نہیں ہے تو ڈراپ آؤٹ گرل لڑکیوں کا بڑھ جاتا ہے, یہ میں نے دیکھا ہے خود. یہ چودیواری نہیں ہے نا, ڈراپ آؤٹ بڑھ جاتا ہے. پانی نہیں ہے نا, ڈراپ آؤٹ بڑھ جاتا ہے. آپ کو ورلڈ کی ڈونر ایجنسیوں نے کہا ہوا تھا اس کو دوپہر کا کھانا کھلانا دودھ کے ساتھ, آپ نے نہیں کھلایا, آپ نے کرپشن کی. آپ کا مطلب ہے سسٹم. ٹھیک ہے. تو بچے کھانے سے بھی دور رہے, نیوٹریشن بھی پراپر نہیں ملی, تعلیم بھی نہیں ہوئی. اب مجھے آپ ماڈل بتائیں. دیکھیں ماڈل چلے اب اس ماڈل میں سمپل اس کو اور وہ کرتا ہوں نیرو, صرف لڑکیوں کی تعلیم اچھی کر کے دے. لڑکیوں کی تعلیم کے لیے ہمیں بہت سارے سٹیپس میں کام کرنا پڑے گا. نمبر 1 کاؤنسلنگ پیرنٹس کی. ٹھیک ہے, کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ میں فضا میں بہت گستاخ آدمی ہوں, اسی لیے میں بولتا ہوں. مجھے یہ بتائیں اب میں کنونس کیسے کروں. مطلب میری 3 بہنیں ہیں, آپ میرے ماں باپ کے وہ کنونس کیا کرنے آئیں گی. مطلب فضا کہاں کہاں پوری ہوگی. وہ تو فضا میں تحلیل ہو جائے گی ایک عورت. صرف میں تھوڑی کروں گی. دیکھیں پہلے تو وہ بتائیں سب سے پہلے تو ہمارے جو یہ ہمارے والنٹیئرس بھی ہو سکتے ہیں, گورنمنٹ بھی کر سکتی ہے کہ ہم کاؤنسلنگ کریں ان علاقوں میں. پہلے تو ابھی تو میں نے دیکھا ہے کافی وہ لوگ ہیں جو بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں. لیکن بہت سارے کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پہ اس چیز کو اتنی امپورٹنس نہیں دی جاتی کہ ہم اگر کر بھی رہے ہیں خرچہ تو بیٹے پہ کر لیں, بیٹی پہ. یہ تو خیر ہمارے کافی پڑھے لکھے لوگ بھی اس طرح سے سوچتے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے تو ان کی ایسے علاقوں میں جہاں پہ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے وہاں پہ کاؤنسلنگ کیا جائے, انہیں بتایا جائے, کیونکہ لوگ ایفیکٹس کو دیکھتے ہیں کہ بھائی اگر پڑھاؤں تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے, تو آپ کی بچی فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوگی. ٹھیک ہے, آپ کی جو ہے نا وہ آپ کے اوپر بوجھ بننے کے بجائے آپ کا ساتھ دے گی, آپ کی سپورٹ بنے گی. ٹھیک ہے, اور دوسری چیز یہ کہ ہمارے پاس کتنی اپارچونیٹیز ہیں. ہماری جو میجر جو ہماری چنک ہے پاپولیشن کا وہ عورتوں پہ ہے, عورتوں کا ہے. ٹھیک ہے, اور ہماری جو اکنامک جو ایک طرح سے ان پٹ ہے اس میں عورتوں کا بہت کم ایک حصہ. تو انہوں نے نا انہوں نے دیکھا جب وہ لیڈی آئیں انگریز تھی کہ بھائی یہاں پہ بچیوں کے واش روم نہیں ہیں. اس نے نا بڑے اس ٹھٹے کی طرف اس طرف انہوں نے کھلوائے تھے اسکول, یہ واش رومس کھلوائے تھے. مطلب ویسے ہی جنرل پبلک اسکول کے لیے نہیں, ویسے ہی کہ عورتیں جھاڑوں میں جاتی ہیں. کیا ہوا جب اگلی دفعہ وہ آئی تو وہاں پہ گندم پڑی ہوئی تھی, وہاں پہ بکریاں تھیں. تو یہ دیکھیں ایٹیٹیوڈ از آلسو امپورٹنٹ کہ ہم ایٹیٹیوڈ پہ بھی کام کریں. جو میں نے کاؤنسلنگ کی بات کی تو وہ بھی ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھیں. اور دوسرا یہ کہ بچوں کو جو بیسک فیسلٹیز ہیں وہ دی جائیں, کیونکہ اگر بچیاں کمفرٹیبل نہیں ہوں گی تو ہماری جو گاؤں کی بچیاں ہوتی ہیں وہ پھر ذرا اور اس طرح کے ماحول میں رہتی ہیں, ان کو اور زیادہ کمفرٹیبل کرنا پڑتا ہے. تو اس طرح کی بیسک فیسلٹیز تو ان کا رائٹ ہے. ان کو واش رومس کا الگ سے ہونا چاہیے سسٹم. مینٹیننس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹیچر کوالٹی جو مینجمنٹ ہوتی ہے, ٹیچر آ رہا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, کلاسز ہو رہی ہیں یا نہیں, اور جو ہے ٹرانسپورٹ کا سسٹم چل رہا ہے یا نہیں. اس پہ مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن کا ایک الگ سے ہونا چاہیے. آئی تھنک ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ڈی ای او ہے وہ رسپانسبلٹی یہ لے, یا پھر ایک کمیٹی بنائی جائے جو کہ اس چیز کی پوری پراپر ایک ڈیٹا بیس ہو اور اس کی مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن کا ریکارڈ ہونا چاہیے کہ کام ہو رہا ہے, مینٹین ہو رہا ہے یا جسٹ بنانے کے بعد. کیونکہ دیکھیں نا زیادہ تر اسکول جب بنتے ہیں بڑی اچھی بلڈنگس ہوتی ہیں, اور کیا اس کے بعد پھر اگلے آپ 3-4 سالوں کے بعد جائیں, نہ آپ کو فیکلٹی ملے گی نہ آپ کو بلڈنگ ملے گی. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس مانیٹرنگ ایویلیویشن کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. کیوں نہیں؟ کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. پیسے تو ہیں, پیسے تو ہیں, پیسے بہت ہیں, لیکن اکاؤنٹیبلٹی کہاں جاتے ہیں؟ اب یہ تو مجھے نہیں پتا کہاں جاتے ہیں. یہ آپ بہتر بتا سکتے. میں ان پیسوں کو ڈھونڈنے کے لیے کسی اور شخص سے کہوں گا, لیکن ابھی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد محترمہ فضا کے ساتھ ہماری بات جاری رہے گی اور ہم ان سے
وہی ایجوکیشن کے حوالے سے سوال پوچھیں گے کہ بالآخر یہ سب کچھ کیوں کر ممکن ہوگا